دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام بصدد و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل ہم سب کو نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا کیجیے اللہ کریم ہماری حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ کریم حق سچ بیان کر کے عقیدہ رکھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تسلسل کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا خطبہ جمعہ شریف جاری تھا۔ 5 لیکچر اور سبق ہو چکے، آج 6 نمبر پر جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہے وہ آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کر کے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ شریف پہ آپ حضرات نے یہ سنا کہ اللہ کریم نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا تھا تو دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں، عرب کے خطے کو ہی اللہ نے کیوں سلیکٹ فرمایا کہ عرب میں ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ کچھ خصوصیات جو عرب والوں میں پائی جاتی تھیں، ان کی خوبیاں کچھ وہ آپ حضرات نے سنی کہ ان خوبیوں کی وجہ سے عرب والے اس کام کے لیے منتخب کیے گئے کہ ان کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آج اس کے بعد اگلا حصہ اسی مقام سے کہ جب وہ لوگ پہلے سے ہی خوبیوں والے تھے، اچھائیوں والے تھے، جو چند صفتیں آپ کے سامنے بتائیں ان صفتوں والے تھے، تو پھر رسول ان کے اندر بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ ان کے اندر پھر رسول کیوں بھیجا گیا؟ جو پہلے ہی ٹھیک تھے، پہلے ہی سنورے ہوئے تھے، پہلے ہی ان کے اندر خوبیاں موجود تھیں، تو ان کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیوں کیا گیا؟ اب اس مقام پر اسی کے جواب میں جو عرب والوں کے اندر ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ کچھ کمزوریاں تھیں، کچھ غلطیاں تھیں، کچھ کوتاہیاں تھیں، کچھ ان کے عملی کردار کے اندر خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں، وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا کہ جس کی وجہ سے ان کو ضرورت تھی کہ کوئی نہ کوئی ان کو لیڈر، قائد، رہنما، کوئی ان کی قیادت کرنے والا، کوئی ان کو ہدایت کی راہ بتانے والا ان کے پاس آئے اور انہیں بتائے کہ جس راہ پہ تم چل چکی ہو یہ غلط ہے اور اس راہ کو چھوڑو، راہ ہدایت کی طرف آؤ۔ وہ وجہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اس سے پہلے ایک چیز ابتداً ذہن نشین کر لیجئے، یونان کے اندر علم بڑے عروج پر تھا، لیکن رب نے ان میں اپنا رسول نہیں بھیجا، امی ان پڑھوں میں بھیجا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کریم جل شانہ اگر ان پڑھے لکھے لوگوں میں بھیج دیتا، پھر اسلام آ جاتا غالب اور اسلام کا جھنڈا سر بلند ہو جاتا اور مسلمان عزت و آبرو والے ہو جاتے، تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اسلام کو غلبہ ملا ان کے علم کی وجہ سے، وہ
علم والے تھے، ان کے پاس فلسفہ تھا، ان کے پاس سائنس کا علم تھا، ان کے علوم کی وجہ سے اسلام اور مسلمان غالب آئے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اسلام کو اپنے غلبے کے لیے کسی اور کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسلام اپنی طاقت، اپنی پاور خود رکھتا ہے۔ اسلام کے پاس پورا ایک نظام موجود ہے، لہذا ایسے لوگوں میں رب نے نہیں بھیجا جو پہلے سے کچھ جانتے تھے، ایسوں میں بھیجا جو بالکل ہی نہیں جانتے تھے۔ ان کی بالکل نشأت ثانیہ ہوئی، ان کی صاف ذہنیت پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو لفظ تھا وہ تحریر کیا، ان کی ذہن کی سرزمین پر اسلام کا بیج بویا گیا اور وہاں سے اسلام کو عروج ملا، وہاں سے اسلام نے سربلندی پائی۔ اللہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ کسی اور کے علم کی محتاجی کی وجہ سے نہیں، اسلام اپنی طاقت، اپنی پاور خود رکھتا ہے اور اپنی طاقت، سچائی اور حقانیت کی وجہ سے اسلام تمام دینوں پر غالب آیا۔ اب اس کے بعد اگلی بات سنیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب والوں میں مبعوث کیا گیا تو ان کے اندر خرابیاں کیا تھیں؟ فراست، حافظہ، شجاعت، سخاوت، غیرت، وعدہ پورا کرنا، یہ پچھلے جمعے پہ آپ نے سنا کہ ان کے اندر موجود تھیں، لیکن ساری خوبیاں ہونے کے باوجود جب تک کوئی نبی اور نبوت کے ساتھ ان کا تعلق نہ ہو تو یہ خوبیاں کسی کام کی نہیں تھیں۔ بغیر نبوت کے وہ لوگ ہدایت کی راہ سے بہت زیادہ دور جا چکے تھے۔ شجاعت کو غلط استعمال کرنا، سخاوت کو غلط استعمال کرنا، غیرت کو غلط استعمال کرنا، ان کے اندر اس قسم کی خرابیاں تھیں جس کی وجہ سے ان کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے خالق کو چھوڑ کر ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ان کو پوجتے تھے۔ اب آپ نے سنا تھا پچھلے جمعہ پر کہ جو ایک لفظ سن کر پورا واقعہ اپنی طرف سے سمجھ لیتے تھے، اتنے ذہین فطین سمجھدار لوگ، اور ایسے لوگوں کی طرف سے بت کی پوجا کرنی بڑی عجیب بات۔ ہر کسی کو جو بھی تاریخ شروع کرتا ہے پڑھنا اسے بڑی عجیب لگتی ہے کہ ایسے لوگ بت کیسے پوجتے تھے، ایسے لوگ بت پرستی کیسے کرتے تھے۔ اصل میں اس قوم کے اندر، عرب والی قوم کے اندر بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا اور کس طریقے کے ساتھ ہوا، یہ ابتداءً سننا، پھر پتہ چلے گا کہ وہ لوگ بت پرستی کی طرف کیوں آئے، اور یہاں سے وہ خرابیاں بھی نظر آئیں گی جو عرب والوں میں پہلے تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وہ ساری کی ساری ختم فرما دیں اور عرب کو ایک اچھا ماحول اور معاشرہ عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کئی سو سال پہلے عرب شریف کے اندر خزاعہ قبیلہ رہتا تھا۔ خزاعہ قبیلے کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمر بن لحی۔ عمر بن لحی نام کا شخص تھا۔ اس شخص نے عرب میں بت پرستی کا آغاز کیا۔ عرب شریف میں جو شرک شروع ہوا، جو بت پرستی شروع ہوئی، وہ شروع کرنے والا شخص کون تھا؟ عمر بن لحی، قبیلہ خزاعہ کا شخص تھا۔ اس کو مکہ شریف کی تولیت، یعنی یہ متولی بن گیا مکہ شریف کا۔ اس نے وہاں پہ پہلے قبیلہ تھا بنی جرہم، ان کے ساتھ لڑائی کی 16 سال کی عمر میں، اور اس نے ان کو شکست دی اور ان کو مکہ سے نکالا اور خود مکہ شریف کا متولی بنا۔ اس دوران اس کو کوئی بیماری لاحق ہوئی۔ بیمار ہونے کی وجہ سے اس کو کسی نے بتایا کہ شام کے علاقے میں ایک کنواں ہے گرم پانی کا، اس کنویں میں جا کے نہاؤ تو تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ مکہ شریف سے شام گیا، اس گرم پانی کے کنویں میں غسل کرتا ہے، اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن وہاں پہ اس نے دیکھا کہ شام کے علاقے میں کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اپنے سامنے بتوں کو رکھ کر ان کی پرستش کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب عمر بن لحی کو دیکھا اور اس نے ان کو دیکھا تو اس نے ایک نئی چیز دیکھی، تو اس کے دل میں یہ پیدا ہوا کہ میں ان سے پوچھوں تو صحیح یہ کیا کرتے ہیں۔ اس واقعہ سے پہلے عمر بن لحی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اسی کو عبادت کا لائق ماننا، اسی کو خالق مالک رازق تمام شان رب کی ہی مانی جاتی تھی۔ لیکن شام کے علاقے میں بت پرستوں کو دیکھا، انہوں نے ان کے ساتھ میل جول کی اور تحفے میں اس نے
انہوں نے کچھ بت عمر بن لحی کو دیے کہ یہ تم بھی لے جاؤ۔ عمر بن لحی نے وہاں سے وہ بت لیے اور آ کر اس نے مکہ شریف میں کعبہ کے ارد گرد ان بتوں کو نصب کر دیا۔ جہاں پہ کعبہ شریف تھا نا، کعبہ شریف کے ارد گرد ان بتوں کو گاڑ دیا، زمین کے اندر نصب کر دیا، کھڑا کر دیا، اور خود ان بتوں کی پوجا کرنی اس نے شروع کر دی۔ ان کو دیکھ کے آیا جیسے ویسے اس نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ اب اس بات پر تاریخی دلائل باقاعدہ موجود ہیں، میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاتا، لیکن علامہ ابن خلدون نے جو لکھا وہ یہ تھا کہ عمر بن لحی ہوا اول من غیر دین اسماعیل علیہ السلام و عبد الاوثان، کہ عمر بن لحی پہلا بندہ ہے جس نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین میں چینجنگ کی، اور اس نے بت پرستی مکہ شریف میں شروع کی۔ پہلے نمبر کا یہ بندہ تھا۔ وَأَمَرَ الْعَرَبَ بِعِبَادَتِهَا، اور اسی نے عرب والوں کو بت پرستی کا حکم دیا، اور اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے کہ رأیت عمر بن لحی یجر قصبہ فی النار، یعنی احشاہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جہنم کے اندر عمر بن لحی کو دیکھ رہا ہوں کہ پیٹ اس کا پھٹا ہوا ہے اور اپنی پیٹ کی آنتیں گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم کے اندر چل رہا ہے۔ یہ شخص جس نے بت پرستی کا آغاز کیا، اس نے چاند بت وہاں پہ گاڑے، اور آگے دوسری سیرت کی کتابوں میں سیرت حلبیہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ قد تدافرت نصوص العلماء علی ان العرب من عہد ابراہیم استمرت علی دینہ الی زمن عمر بن لحی، کہا اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عمر بن لحی کے دور تک لوگ عرب کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر یعنی توحید پر قائم رہے۔ اس نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تبدیلی کی، اور شارع للعرب الضلالات فعبد الاصنام، اس نے لوگوں کے اندر گمراہیاں پیدا کیں اور لوگوں کو بت پرست بنایا۔ عمر بن لحی، یہ نام ذہن میں رکھنا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو خراب ہوا ہی ہوا، عرب کے لوگ پاگل نہیں تھے، وہ ایک لفظ سے پورا واقعہ سمجھنے والے لوگ تھے، حافظہ کمال کا، شجاعت و بہادری کمال کی، وہ اس کے پیچھے کیوں چل پڑے؟ ایسا گمراہ ترین شخص، ایسا گمراہ کون شخص جس نے بت پرست بت لا کر کعبہ میں رکھ دیے، اس بدبخت کے پیچھے عرب والے کیسے لگے؟ یہ بہت بڑی بات ہے جو سیرت کی کتابوں میں یہ بات بھی موجود ہے کہ عرب والے اس گمراہی کے اندر کیوں پڑ گئے۔ سیرت حلبیہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ موجودہ معاشرے کے اندر، آج کے دور میں بھی اور ہر زمانے کے اندر بھی، اسلام کو، دین کو، رب کی راہ کو چھوڑنے کا سبب مین چیز یہی رہی۔ عرب والے عمر بن لحی کے پیچھے جس وجہ سے لگے وہ کیا تھا کہ سارا عمر للعرب ربا، لوگ عمر بن لحی کو اپنا پروردگار سمجھنے لگ گئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ عمر بن لحی کو اپنا پروردگار سمجھنے لگ گئے۔ پروردگار کون ہے؟ اللہ۔ لوگوں نے سمجھا کہ ہمارا پالنے والا تو عمر بن لحی ہے، ہمیں روٹی رزق اس کے دروازے سے ملتا ہے۔ کیوں؟ مالدار تھا نا، تو اس نے اپنے مالداری کے جھانسے میں لوگوں کو گمراہ کیا۔ کیسے؟ کہا لا یبتدع لہم بدعۃ الا اتخذوها شرعۃ، وہ کوئی بھی بدعت نیا کام شروع کرتا، عرب والے اس کو شریعت سمجھ کے اس سے لے لیا کرتے تھے۔ یہ ٹھیک ہے جی، یہ دین ہے جی، اسے دین سمجھ کے اس سے لے لیتے تھے۔ وجہ اور سبب یہ تھی کہ لِأَنَّهُ كَانَ يُطْعِمُ النَّاسَ، یہ الفاظ موجود ہیں۔ عرب والے عمر بن لحی کے تابعدار اس واسطے بنے کہ عمر بن لحی لوگوں کو روٹیاں کھلاتا تھا۔ پیٹ پوجا کی بیماری ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے عرب پورے کا پورا گمراہ ہو گیا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دین چھوڑ بیٹھے فقط کس وجہ سے کہ عمر بن لحی کی روٹیوں کی وجہ سے، عمر بن لحی کی دعوتوں کی وجہ سے۔ وَيَكْسُوهُمْ فِي الْمَوْسِمِ، اور موسمی لباس اور کپڑے عرب والوں میں بانٹا کرتا تھا، تقسیم کیا کرتا تھا۔ موسم بدلا تو موسم کے اعتبار سے سوٹ دینا، کپڑے دینا، یہ عمر بن لحی کی عادت تھی۔ اور لوگ ان دو چیزوں کی وجہ سے اپنا مذہب چھوڑ بیٹھے، اپنا دین چھوڑ بیٹھے، اور بڑی بات کہ اپنا وہ رب چھوڑ بیٹھے جس نے ان کو پالا تھا۔
ان کی نگاہ میں یہ بندہ آ گیا، انہوں نے کہا یار ہمیں کپڑے بھی دیتا ہے، ہمیں روٹی بھی دیتا ہے، لہذا جو مرضی کہتا جائے وہی ہمارا دین ہے، وہی ہمارا مذہب ہے، وہی ہماری شریعت ہے، وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ اور اس کا لوگوں کے ساتھ یہ تعاون کتنا تھا کہ وَرُبَّمَا نَهَرَ لَهُمْ فِي الْمَوْسِمِ عَشْرَةَ آلَافِ بُدْنَةٍ، کئی دفعہ حج کے موسم میں عمر بن لوہی 10,000 اونٹ ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ کتنے؟ 10,000۔ اس دور میں بھی 10,000 کا نام لینا آسان ہے اس دور میں، اور اگر پیچھے چلے جاؤ جیسے آج کل روپے کی قدر نہیں، لیکن چند سال پیچھے جاؤ تو روپے کی قدر بنتی ہے، اس سے پیچھے جاؤ تو پیسے کی بھی قدر و قیمت بنتی ہے، چیزیں پیسے کے ساتھ بھی خریدی جاتی تھیں۔ لیکن آج سے 1400 سال سے بھی پیچھے جاؤ، عمر بن لوہی کے دور کے اندر اس وقت اونٹ کی قدر و قیمت کیا تھی؟ اتنی مہنگائی اور اتنے قدر و قیمت والی چیزوں میں سے 10,000 اونٹ لوگوں میں ذبح کر کے تقسیم کر دیے جاتے تھے۔ عمر بن لوہی ایسا کرتا تھا۔ وَقَصَا عَشْرَةَ آلَافِ حُلَّةً، اور 10,000 ریشمی چادریں، لباس قیمتی لے کر لوگوں کے اندر تقسیم کیا کرتا تھا۔ 10,000 لباس، آپ خود سوچ لو کہ اس وقت ہزاروں کے اعتبار سے آبادی نہیں، سینکڑوں کے اعتبار سے آبادی شہروں کی ہوتی تھی، ہزاروں کے اعتبار سے آبادی ملکوں کی ہوتی تھی۔ میں نے اگلے دن ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ جس مقام پر آج مسجد نبوی شریف ہے نا، سرکار کے زمانے میں یہ ایریا پورے کا پورا مدینے کا شہر تھا، یعنی آج کی مسجد نبوی شریف پورا مدینہ گھیرے ہوئے ہے۔ اب خود سوچ لو جس وقت کی آبادی اس حد تک تھی، اس دور میں 10,000 بندوں کو ایسے ہی ہوگا جیسے پوری جو ہے دنیا میں بانٹا جا رہا ہے، اس نے کپڑے بانٹنے۔ اس لالچ کی وجہ سے لوگ عمر بن لوہی کے پیچھے چلے۔ عمر بن لوہی نے عرب کے لوگوں کو بتوں پہ لگا دیا۔ پہلے اس نے بت کعبہ شریف میں نصب کیے اور کعبے میں نصب کر کے لوگوں کو بت پرستی کی طرف رغبت دی۔ آہستہ آہستہ یہ صورتحال عرب شریف کے اندر اس قدر پھیلی کہ ہر قبیلے نے اپنا الگ بت بنا لیا۔ فلاں برادری کا ہے، اس کا الگ بت ہے، فلاں برادری کا ہے، اس کا الگ بت ہے، فلاں اس برادری کا ہے، اس کا الگ بت ہے۔ ہر برادری والے، ہر قبیلے، ہر خاندان والوں نے اپنے اپنے الگ الگ بت بنا لیے اور اپنے اپنے گھروں میں وہ بت رکھتے اور ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ عرب کے اندر اس طریقے کے ساتھ بت پرستی کا رواج پڑ گیا اور لوگ بت پرستی کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئے۔ اب اس مقام پر ایک چیز جو سننے والی ہے وہ یہ ہے کہ عرب شریف کے اندر جو مکہ کے سردار تھے نا، جیسے یہ عمر بن لوہی تھا، متولی تھا کعبہ شریف کا، ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ پورے عرب کے اندر ہر قبیلے کے الگ الگ بت ہیں اور وہاں وہ لوگ حج کے لیے مکہ شریف آتے، طواف کعبہ بھی کرتے، مسجد حرام میں حاضری بھی دیتے، تو عرب کے ان لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان لوگوں کے بت یہاں پہ کعبے میں بھی نصب کر دیے جائیں، تاکہ جس قبیلے کا کوئی بندہ کعبہ میں آئے وہ اپنے قبیلے کا بت یہاں پہ دیکھے تو اسے ٹینشن مشکل نہ بنے، اپنے قبیلے کا بت دیکھ کر وہ بھی اپنے قبیلے کے بت کی پوجا پاٹ کر لے۔ اس وقت کے جو ریاستی امیر تھے انہوں نے کعبے میں ہر قبیلے کے جو بت تھے الگ الگ وہ کعبے میں نصب کر دیے۔ کرتے 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 یہ تعداد 360 تک پہنچ گئی، 360 تک یہ تعداد پہنچ گئی۔ انہوں نے کعبے میں یوں بت نصب کرنے شروع کر دیا، اور مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا کہ سارے قبیلے والے ہم سے راضی ہوں، ہر قبیلہ جب بھی آئے وہ ہم سے خوش ہو، یوں ہماری ریاست، ہماری حکومت مستحکم ہوگی، مضبوط ہوگی، اور ہمارا جو نظام ہے وہ مزید قوت پکڑے گا۔ اس واسطے انہوں نے ہر قبیلے کا ایک بت وہاں پہ نصب کر دیا۔ آپ ذرا دیکھو صحیح، یہ ہے وہ حالت جس کے لیے رب نے فرمایا تھا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے محبوب، تمہاری تشریف آوری سے پہلے، آپ کے دنیا پہ آنے سے پہلے یہ لوگ کھلا گمراہی میں تھے، اور یہ تھی کھلا گمراہی کہ اپنی ریاست حکومت بچانے کے لیے ہر ایک قبیلے کا بت انہوں نے کعبے میں نصب کر دیا، یار اللہ کے گھر میں نصب کر دیا۔
اللہ کے گھر میں ان کو راضی کرنے کے لیے ان کا بت نصب کر دیا گیا۔ آج جس وقت موجودہ حالات کو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قوموں کی گمراہی کا ذریعہ ایسے لوگ ہی بنا کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں 31 اکتوبر کو سعودی عرب کی سرزمین پر ہالووین ڈے یعنی شیطانی جشن منایا گیا۔ یورپ کے علاقے میں تو پہلے بھی منایا جاتا تھا۔ افسوس اس بات کا کہ وہ دن سعودی عرب کی سرزمین پر منایا گیا، اور سعودی وہ لوگ جن کو میلاد شریف ناجائز نظر آتا ہے، روضہ مصطفیٰ پہ سلام پڑھنا ناجائز نظر آتا ہے، سرکار کے روضہ اطہر کی طرف منہ کرنا ان کو ناجائز لگتا ہے، مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب کرنا ناجائز لگتا ہے، وہ یہودیوں کے پیچھے چلتے ہوئے ہالووین ڈے انہوں نے جشن شیطانی منایا، اور اس کے اندر کرتوت کیا تھے کہ انسان کی صورت پینٹ کر کے رنگ کر کے جو اوپر پتلے لگا کر ایک خوفناک شکل بنائی جانی، انٹرنیٹ پہ موجود پڑی ہیں، دیکھو ایک ڈراؤنی شکل بنائی جاتی تھی انسان کی۔ اللہ کے دین کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں کہ کوئی شخص اپنا چہرہ بدلے، یہ ذہن میں رکھنا، شریعت کا مسئلہ ہے۔ میرے رب نے فرمایا نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو بڑا سونا ہی بنایا ہے، اور رب سونا بنا کے اتنا بھی گوارا نہیں کرتا، مسئلہ سنو، اتنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جس وقت تیمم کرتے ہیں نا، تیمم مٹی پہ کرتے ہیں نا، ہاتھ مٹی پہ رگڑ کر شریعت کہتی ہے یوں ہاتھوں کو جھاڑو، جو مٹی لگ گئی وہ کیا ہے، مٹی نیچے گر جائے۔ کیوں؟ وہ مٹی سے بھرے ہاتھ تیمم کی خاطر جب منہ پہ پھیرو گے تو مٹی تمہارے منہ پہ لگے گی، تمہاری صورت بدل جائے گی، اور اسے کہا جاتا ہے مسلح، شکل بدلنا، اور شریعت میں مسلح حرام ہے۔ اس واسطے شریعت نے اتنی سی گرد بھی چہرے پہ نہیں لگنے دی، تیمم کے دوران بھی۔ عجیب بات ہے کہ جس شریعت کو یہ گوارا نہیں کہ کلمہ پڑھنے والا مومن مسلمان انسان کا چہرے پہ ذرا سی گرد لگے، انہوں نے پینٹ کے ساتھ اپنے چہرے بدلے، شیطانوں جیسی شکلیں بنائیں، اور عجیب بات ہے کوئی کسی کے ساتھ ڈھلتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو شیطان جیسا بنانے کی کوشش کی، اور یہ چیز عرب کے اندر اب پھر سے شروع ہو گئی۔ عمر بن لوہی کے زمانے کے اندر عرب والے اس قدر اندھے ہوئے کہ انہوں نے ہر قبیلے کو اپنا اپنا بت بنا کے دیا۔ سرزمین عرب پر جو سب سے بڑا بت تھا اس کا نام تھا ہبل، ہبل ہا لاہور والی، آگے با آگے لام، ہبل بت تھا، یہ سب سے بڑا بت عرب والوں کا تھا، اور بنا ہوا کس کا تھا؟ سرخ عقیق کا۔ عقیق سمجھتے ہو نا، انگوٹھیوں میں بطور نگینے کے لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ سارا بت سرخ رنگ کے عقیق کا بنا ہوا تھا، اور اس بت کا دایاں ہاتھ ٹوٹ گیا تو پھر عرب والوں نے، خزیمہ قبیلے والوں نے سونے کا بنا کر اس کا دایاں ہاتھ بھی اس کے ساتھ لگایا۔ اس کے پاس تیروں کی بھری ہوئی تھیلی پڑی ہوتی تھی، لوگ فالے نکالتے تھے، وہاں پہ جا کر ایک تیر پہ لا لکھا ہوتا تھا، ایک پہ نام، لا کا معنی نہیں، نام کا معنی ہاں جی، اور پھینکتے کسی بھی کام اور مقصد کے لیے۔ لا والا نکل آتا تو پتہ چلتا کہ یہ کام نہیں کرنا، اگر نام والا نکل آتا تو مطلب ہوتا کہ یہ کام کر لینا ہے۔ بت کے پاس یہ والے تیر جو ہے وہ لکھے ہوئے پڑے تھے۔ اسی طرح کام کاج کے لیے، باقی معاملات کے لیے بھی انہوں نے فالے نکالنے کے لیے اس بت کے پاس جو ہے مختلف قسم کے تیر لکھے ہوئے تھے، اور سب سے پرانا بت عرب شریف کے اندر یہی تھا جو وہاں پہ موجود تھا۔ دوسرے نمبر پر عرب شریف کے اندر جو سب سے پرانا بت، یہ سب سے بڑا اور سب سے پرانا بت جو تھا وہ تھا منات کا۔ ساحل سمندر پر منات کا جو بت تھا یہ ان لوگوں نے بنایا ہوا تھا، اور لوگ اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ مقام قدید پر اس کو نصب کیا گیا تھا۔ یہ پھر جس وقت مکہ فتح ہوا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر مقام قدید پر کھڑے ہوئے اس بت کو ٹکڑے ٹکڑے کروایا تھا۔ یہ بت جو ہے عرب والوں کا سب سے پرانا بت تھا۔ اسی طرح عرب کے بتوں میں سے ایک بت تھا جس کا نام تھا لات، لات و منات اکٹھا بولا جاتا ہے۔ یہ بت تھا طائف کے علاقے میں، اور طائف کے علاقے میں بنی ثقیف قبیلے کے لوگ اس کے عبادت گزار تھے۔ ایک اور بت تھا جس کا نام تھا عزا، عزا نامی بت
یہ تھا جو ہے لات و منات کے بعد عزا نامی بت کو بنایا گیا اور لوگ اس بت کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ عزا کے ساتھ ساتھ سوا نامی بت، ود، یغوث اور ایک اساف اور نائلہ نامی دو بت تھے۔ اب یہ بات سنو گے تو عرب والوں کی جہالت، ان کی کمزور ذہن کی کمزوری اور ان کے عقل کی جو مت ماری گئی تھی وہ یہاں سے سمجھ آئے گی۔ اساف اور نائلہ یہ دو بت بھی، اور پڑے کہاں پہ تھے؟ مسجد حرام کے اندر، جہاں پہ کعبہ شریف ہے نا، کعبہ شریف میں دو بت رکھے ہوئے تھے، اساف اور نائلہ۔ اساف اور نائلہ دراصل بت نہیں تھے، یہ یمن کے علاقے کے دو لوگ تھے۔ اساف تھا مرد اور نائلہ تھی عورت۔ اساف اور نائلہ یہ دونوں یمن سے آئے تھے مکہ شریف میں حج کے ارادے سے۔ یہ سرکار کی ولادت سے بھی پہلے کی بات ہے، حج کے ارادے سے یہاں پہ آئے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ موقع ملا ان کو کعبہ شریف اندر جانے کا۔ اساف اور نائلہ کو کعبہ شریف کے اندر چلے گئے، اندر گئے تو پھر غیر مرد اور غیر عورت جمع ہوں تو سرکار کے فرمان کے مطابق تیسرا وہاں پہ شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کے حملہ آور ہونے کی وجہ سے اساف نے نائلہ کے ساتھ بدکاری کی، کعبہ کے اندر زنا کر دیا۔ جس وقت انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا، اللہ کریم جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کے جسم سے روح کھینچی اور ان کے وجود کو پتھر کا بنا دیا۔ اب اساف بھی پتھر کا بن گیا، نائلہ بھی پتھر کی بن گئی۔ اساف اور نائلہ دونوں پتھر کے بن گئے۔ عرب کے لوگ جس وقت اندر گئے تو انہوں نے دیکھا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بدکار لوگ، پیچھے ان کی بدکاری پہلے بھی مشہور تھی، اور یہاں پہ انہوں نے بدکاری کی جس کی وجہ سے یہ لوگ پتھر کے بنائے گئے ہیں۔ اب حقیقت بات ہے، ان کی عقل پہ ماتم ہی بنتا ہے کہ یہ کس قدر بے وقوف لوگ تھے، اپنی عقل کس قدر ان کی مری ہوئی تھی۔ جرم کیا ہے ان کا، اور کس جرم کی وجہ سے ان کو پتھر کا بنایا گیا، اور ایسے بے وقوف کہ ان پتھروں کو کعبے کے اندر سے باہر نکالا، کعبے کے سامنے ان کو گاڑا اور گاڑ کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ بجائے ان کی مذمت کرنے کے، بجائے ان کو برا بھلا کہنے کے، ان کی پوجا شروع کر دی جو کعبے میں زنا کر رہے ہیں، اور رب ان کو بطور سزا پتھر کا بنا رہا ہے، اور یہ لوگ اس بتوں کی کیا ہے پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اس قدر معاشرہ جو ہے ذلت کے اندر گر چکا تھا، اور ان کی عقل، ان کی دانش، ان کی سمجھ، ان کی سوچ اس قدر مر چکی تھی کہ ان لوگوں کو یہاں تک بھی خبر نہیں تھی کہ ہم کس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں اور کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بت اسحاق اور نائلہ کے بت بھی مکہ شریف کے ایریے کے اندر جو ہے وہ موجود پڑے تھے، اور ان لوگوں نے ان کو بھی پوجنا شروع کیا ہوا تھا۔ یہ تھی ان کی سوچ اور یہ تھا ان کا نظریہ۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ یہ عقیدہ انہوں نے کس واسطے بنایا۔ آخر وہ انسان تھے، ان کے پاس بھی کچھ دلائل تھے۔ اپنی دلیل وہ یہ دیتے کہ ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سورج اللہ چڑھاتا ہے، رات کون بناتا ہے؟ اللہ۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ہر کسی کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ زمین بھی اللہ نے بنائی۔ یہ چیزیں میں شمار نہیں کر سکتا، بے شمار ہیں۔ اور سارا نظام کائنات ہم کیا کہتے ہیں کون چلا رہا ہے؟ اللہ جل شانہ چلا رہا ہے۔ عرب کے مشرک کہتے یار ایک ذات ہو اور یہ سارا نظام چلائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے گھروں پر یا اپنے آپ پر سوچتے کہ ایک بندہ ہر جگہ پہ پورا نہیں ہوتا، تو ایک ذات یہ سارا نظام کیسے چلا سکتی ہے؟ کسی کو رزق دے رہا ہے، کہیں پہ بارش برسا رہا ہے، کہیں پہ دھوپ چڑھا رہا ہے، کہیں پہ سردی بھیج رہا ہے، کہیں پہ گرمی بھیج رہا ہے۔ ایک ذات ایسا نہیں کر سکتی۔ لہٰذا انہوں نے اپنی سوچ کے ساتھ یہ بنایا کہ یہ ہے بت بارش برسانے والا، یہ ہے بت رزق دینے والا، یہ ہے بت گرمی لانے والا، یہ ہے بت سردی لانے والا، یہ ہے بت بچے دینے والا۔ یہ اس طریقے سے انہوں نے اپنی عقل کے مطابق سوچ کر کہا کہ یہ کام بانٹے جائیں، ایک ذات ایسا نہیں کر سکتی۔ لہٰذا انہوں نے الگ الگ بت بنا کر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ صاد کے اندر جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا
کہ بھائی خدا صرف ایک ہے، اور یہ سارا نظام ہستی جو ذات چلا رہی ہے وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ فقط ایک ہے۔ ان کو یہ بات بڑی عجیب لگی، قرآن نے ان کی بات نقل کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحد ان ھذا لشیء عجاب۔ انہوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیر سارے خداؤں کو ترک کر کے ایک خدا کہتا ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ذات یہ سارا نظام چلا رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انہوں نے اس بیس پر جو ہے قرآن کریم یا اللہ کی طرف سے اتارا ہوا جو دین اسلام تھا اس کا انکار کر دیا، اور اس انکار پر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کام بانٹے جائیں، الگ الگ بتوں کے سپرد کیے کہ یہ فلاں 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 کر رہے ہیں، اور عقل کی مت یہ ماری گئی کہ جو اپنے ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا بت، وہ نظام کائنات کیسے چلا سکتا ہے؟ وہ بارش برسانے والا بت، اب ان کے پاس اس بے وقوفی پر دلیل کوئی نہیں تھی، بس انہوں نے بنا لیا تھا کہ یہ بارش برساتا ہے۔ ان سے پوچھو کہ جب یہ بت نہیں بنا تھا تب جہان میں بارش نہیں برستی تھی؟ بارش تو تب بھی برستی تھی۔ یہ روز رزق دینے والا ہے، جب یہ بت نہیں تھا تو جہان کے لوگوں کو رزق نہیں ملتا تھا، رزق تو تب بھی ملتا تھا۔ اور یہی وہ دلیل تھی جس دلیل کے سامنے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے نمرود جیسا بنا ہوا خدا بھی عاجز آ گیا، کہ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بات یہ کہی تھی نا، رب الذی یحیی و یمیت، کہا نمرود میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ اب اس نے مطلب غلط نکال کر لوگوں کے سامنے اپنا سچا ہونا ظاہر کرنے کے لیے، اب زندگی دینے کا یہ مطلب تھا کہ جو کسی بے جان کو زندہ کر کے دکھاتا ہے، اب وہ رب ہے نا۔ اے پانی کی 2 بوندیں ماں کے رحم میں گئیں، اور ان 2 بوندوں پہ یہ سارا وجود بنانے والی ذات وحدہ لا شریک کی ہے، اور اسی سے گوشت بنے، اسی سے ہڈیاں بنے، دل گردے بنے، جگر بنے، سانس کی نالیاں بنے، بے شمار رگیں بنے، یہ سارا کچھ، اور پھر اس کے اندر حیات زندگی پیدا کرے، وہ رب ہے۔ اس نے اس کا مطلب نکالا، زندگی دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی موت کے مجرم کو سزا دینے کی بجائے رہا کر دیا جائے، بری کر دیا جائے، تو میں نے زندگی دے دی، اور کسی بری ہونے والے مجرم کو قتل کر دیا تو کہا یہ دیکھو میں نے اسے موت دے دی، زندہ تو میں بھی کر لیتا ہوں، مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کے سامنے وہ بات رکھوں کہ جس کا جواب یہ دینا چاہے بھی تو سامنے بیٹھے ہوئے اسے جوتے ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا، فات بہا من المغرب، مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب اس کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو مغرب سے نکال لیتا، یہ تو ہو سکتا بھی نہیں تھا، ہو سکتا تھا بھلا؟ کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یا پھر دوسری بات یہ تھی کہ نمرود یہ کہہ دیتا کہ بھائی اگے ہی مشرق والے طرف میں چاڑ داں، میں ہی طلوع کرتا ہوں مشرق کی طرف سے، میں ہی روزانہ مشرق کی طرف سے طلوع کرتا ہوں۔ اگر یہ بات کہتا تو اس کے سامنے جنہوں نے اس کو خدا بنایا ہوا تھا وہ کہتے حضرت جی جب تم دنیا پہ نہیں آئے تھے نا تب بھی سورج مشرق سے ہی چڑھتا تھا، تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی سورج مشرق سے نکلتا تھا، تو کیسے کہتا ہے کہ میں مشرق سے نکالتا ہوں؟ اب یہ بات جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہی نا کہ میرا رب مشرق سے نکالتا ہے، تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا، فبہت الذی کفر، اس کا جواب نہیں دے سکا نمرود۔ اب بات یہ تھی کہ یہ جو بکا کے بت پرست تھے، امر باللہی کے پیچھے چلنے والے، جنہوں نے شرک اور بت پرستی کو رواج دیا ہوا تھا، یہ کہتے تھے کہ یہ بت رزق دینے والا، یہ بت فلاں دینے والا، یہ بت فلاں دینے والا۔ اب ان سے پوچھو کہ تمہیں کیسے پتہ ہے کہ یہ بارش برسانے والا ہے؟ وہ اگر کوئی دلیل دیں بھی صحیح تو ان کی دلیل کا بڑا توڑ یہ تھا کہ جب یہ بت نہیں تھا تب بھی تو بارش برستی تھی۔ اب ان کے پاس عجز کے علاوہ، لاجواب ہونے کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ اس وجہ سے جب مسلمان ان کے سامنے سوال کرتے تو عاجز ہو کر ان کو اس مقام پر نام اللہ کا ہی لینا پڑتا۔ قرآن کریم میں گواہیاں موجود ہیں، اللہ کریم نے قرآن میں بتایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے محبوب اگر آپ ان سے پوچھو نا
منہ آمنے سامنے ہو کر منہ پہ کہ من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کس نے کیا، وسخر الشمس والقمر، کون ہے جس نے سورج کو بھی پابند کیا ہے، کون ہے جس نے چاند کو بھی پابند کیا ہے، تو لیقولن اللہ، تو آگے سے کہیں گے اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ گواہی قرآن نے دی کہ آگے سے جواب ان کا یہی ہوگا۔ اب مانتے نہیں تھے تو جواب یہ کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں تھا۔ کیسے کہتے کہ زمین و آسمان کو فلاں بت نے پیدا کیا، فلاں بت کو تو بنایا تم نے، اس کو گھڑا تم نے، اس کو پتھروں میں سے نکالا تم نے، کیسے کہہ سکتے تھے کہ اس کو ہمارے بتوں نے پیدا کیا؟ اللہ فرماتا ہے ان سے پوچھو تو یہ بھی کہیں گے کہ اللہ نے ہی یہ سب کچھ کیا۔ اگلی صورت کے اندر الفاظ موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے محبوب اگر ان سے پوچھو نا کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، پانی کون اتارتا ہے، کون ہے وہ ذات جو اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی بخشتی ہے، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آگے سے کہیں گے کہ اللہ ہی ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اب بغیر اس جواب کے چارہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا محبوب اگر یہ جواب دیں تو قُلِ الْحَمْدُ، تم کہو پھر ساری تعریفوں کا مستحق ذات بھی اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ اور آگے ہے بل اکثرہم لا یعقلون، اے محبوب یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ اس کا جواب نہیں، لیکن عمر بن لوہی کے پیچھے، اپنی روٹیوں کے پیچھے اور اپنے لباس کے لیے چلے، اور اس قدر چلے کہ ان کو اپنا خدا اپنا دین تک دے بیٹھے، اور ان کے بنائے ہوئے بتوں کے پیچھے چل چل کر انہوں نے اپنا دین اور اپنا مذہب چھوڑ دیا، اور یہ کہنے لگ گئے کہ کرنے والا اللہ ہے، یہ تو بطور عجز کے، لیکن آپس میں بیٹھ کر یہ کہتے کہ یہ بت فلاں کر لیتا ہے، یہ فلاں کر لیتا ہے۔ اس قدر شرک ان کے اندر رچ اور بس گیا تھا، اور وہ لوگ شرک کی جو ہے تاریکی کے اندر ڈوب چکے تھے۔ جس وقت اللہ کریم جل شانہ کو رحم آیا کہ میں ان لوگوں کے اندر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کروں، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا صرف بت نہیں پوجنے والے تھے وہ، ان لوگوں میں کچھ قومیں ایسی تھیں بعض جو سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ سورج چڑھتا ہے نا، وہ سورج کو خدا سمجھتے تھے اور سورج کی پوجا کرتی تھی۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ سورج ہے ایک فرشتہ، اور اس کے اندر بھی سارا کچھ مطلب وجود ہے، جسم ہے۔ انہوں نے سورج کے نام کا ایک بت مجسمہ یہاں پہ زمین پہ بنا کر اس کے لیے باقاعدہ ایک عبادت خانہ تعمیر کیا ہوا تھا، اور اس عبادت خانے کے اندر سورج کے لیے پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ 3 ٹائم ہوتے ان کی عبادت کے۔ جب سورج چڑھنے لگتا تو وہ سارے سجدے میں گر کر سورج کی عبادت کے لیے سورج کو سجدہ کرتے، جب نکل رہا ہوتا تھا۔ جب سورج ڈوبنے لگتا تو پھر سورج کو سجدہ کرتے۔ جب سورج بالکل سر پہ ہوتا، اور جس وقت جو ہے زوال کا ٹائم آپ لوگ کہتے ہو، ہم شریعت میں دعوی کبریٰ کا وقت، وہ جب بالکل سر پہ ہوتا اس وقت بھی سورج کو سجدہ کرتے تھے۔ یہ 3 ٹائم تھے ان کے سورج کی عبادت کے لیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ عمل اتنا ناپسند تھا، رب کو بھی اتنا ناپسند تھا، اللہ کے رسول نے شریعت محمدیہ کے اندر فرمایا ان 3 ٹائموں میں کوئی مسلمان نماز نہ پڑھے۔ نماز کا پڑھنا مسلمان کے لیے ناجائز قرار دیا گیا۔ سجدہ تلاوت بھی، پہلے کی تلاوت کی ہوئی ہو تو سجدہ تلاوت بھی نہ کرے، 3 ٹائموں میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ کیوں؟ ادھر تم سجدہ کرو گے، تم تو اللہ کو کر رہے ہو، لیکن مشابہت کس کی بنے گی؟ سورج پرستوں کی۔ اس وقت وہ لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ ان 3 ٹائموں میں ہر قسم کی نماز ادا ہو، قضا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی نفل شکرانے کے ہوں، منت کے ہوں، اور یا سجدہ تلاوت ہو، کچھ بھی کرنا جائز نہیں۔ یہ ہماری گھڑیوں پہ بھی اس وقت کے اندر ممنوع وقت نماز یہ لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ اس وقت میں نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ٹائم تھا ان کا کہ وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، عقل کی مات اتنی ماری گئی کہ سورج ہے اگر خدا،
سورج تھا اگر معبود، تو یہ پابندی کس کی کر رہا ہے؟ ٹائم پہ نکلنا، ٹائم پہ جا کے غروب ہونا، اور یہ سارا سفر ٹائم کے اندر ہی مکمل کر لینا۔ کسی نے تو اس کو پابند بنایا ہے، یہ آپ ہی خدا ہے، تو پھر اس کے اوپر کون ہے جس کا یہ پابند ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھنا، خدا وہی ہوتا ہے جس سے اوپر کوئی نہ ہو۔ خدا وہ ہوتا ہے جو کسی کا پابند نہ ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ نبی سارے محتاج ہیں کس کے؟ بولیے کس کے؟ نبوت دی ان کو کس نے؟ پیدا کیا ان کو کس نے؟ یہ پیر، یہ ولی، یہ فقیر، سارے کے سارے محتاج ہیں کس کے؟ اب بھی ہم پہ کوئی شرک کا فتویٰ لگائے تو اسے اپنی عقل کا خود علاج کرنا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ رب کسی کا محتاج، رب کسی کا پابند، ساری مخلوق محتاج ہے اللہ کی، ساری مخلوق پابند ہے رب ذوالجلال کی۔ سورج کے پوجنے والوں کو اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ یہ پابندی کس کی کر رہا ہے۔ اللہ نے بطور دلیل کہ یہی بات تو کہی کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو اس نے سورج اور چاند کو اپنا پابند بنایا۔ اے دیکھو، آج 25 تاریخ تھی نا، سورج کتنے بجے طلوع ہوا؟ غالباً 6:50 کے لگ بھگ یہی ٹائم ہوتا ہے۔ بہرحال جو ٹائم بھی تھا، آپ مجھے بتاؤ 25 نومبر 2022 کو سورج اس ٹائم پہ طلوع ہوا۔ 100 سال پیچھے چلے جاؤ، 1922 لے لو، اور 100 سال 1822 لے لو، اور 100 سال پیچھے جاؤ 1722 لے لو۔ 25 نومبر کو سورج کب طلوع ہوا تھا؟ اسی ٹائم پہ طلوع ہوا تھا۔ ایسے ہی ہے نا، صرف 100 نہیں، 1000 سال پیچھے چلے جاؤ، 25 نومبر کے دن سورج کب طلوع ہوا؟ اسی ٹائم پہ طلوع ہوا۔ قربان جاؤں رب کی قدرتوں پر، جس نے سورج کو ایک بار آرڈر دیا کہ تو نے فلاں ٹائم پہ چڑھنا ہے، فلاں ٹائم پہ غروب ہونا ہے، صدیاں بیت گئیں، سورج بحیثیت مخلوق ہونے کے آج بھی تابعداری رب کی کر رہا ہے، آج بھی فرما برداری رب کی کر رہا ہے، نہ ایک منٹ پہلے نہ ایک منٹ دیر سے۔ یہی وجہ ہے کہ 5 نمازوں کے ٹائم تو ہم بدلتے رہتے ہیں، مسجدوں میں ٹائم چینج ہو جاتے ہیں، لیکن ایک نقشہ ہوتا ہے جس کو دائمی نقشہ دائمی اوقات لگا ہوا ہوتا ہے مساجد کے اندر۔ اور دائمی کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ کا، اور وہ بے شک 100 سال پرانا بھی ہو، سائیوال کے علاقے کا ہے تو اس دور میں بھی چل جائے گا، کیوں؟ وہ ہمیشہ کا ہے۔ جس ٹائم پہ آج کے دن سورج طلوع ہوا، اس تاریخ کو کروڑوں سال پہلے بھی اس تاریخ کو اسی ٹائم پہ طلوع ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات دیکھو، رب نے کہا سردیوں میں یہ مشرق سے مغرب کا سفر تو نے جلدی کرنا ہے تو جلدی کر لیتا ہے، جب جلدی کرتا ہے تو دن بن جاتا ہے چھوٹا۔ اور رب نے کہا گرمیوں میں یہ سفر تو نے تھوڑا آہستہ کرنا ہے، جب آہستہ کرتا ہے تو دن بن جاتا ہے بڑا۔ اور کبھی ایسے ہوا کہ سورج الٹ کر دے کام، سردیوں میں سفر دیر سے کرے اور سردیوں کا دن بڑا ہو جائے۔ کبھی ایسا ہوا؟ بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہیں 70 سال کی عمر کے، ان سے چھوڑو، ان کے آباء و اجداد سے پوچھو، کبھی زندگی میں کائنات کی تاریخ میں ایسا ہوا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کہ گرمیوں کے اندر دن چھوٹا ہو جائے، سردیوں کے اندر دن بڑا ہو جائے، سورج سفر کرنے میں الٹ چل جائے؟ ایسا کبھی ہوا؟ کمال نہیں، وہ سورج ہو کر رب کی اتنی پابندی کرے۔ رب نے سورج کو اشرف المخلوقات نہیں کہا کہ میری مخلوق میں سب سے بزرگ مخلوق، رب نے اس مخلوق کو اشرف المخلوقات کہا۔ وہ سورج ہو کر رب کی اتنی پابندی کرے، صدیاں بے شمار بیت جائیں، آج بھی اس حکم کا پابند ہے سورج، اور یہ انسان ہو کر رب کی حکم کی پابندی نہ کرے، اشرف المخلوقات ہو کر رب کے حکم کی پابندی نہ کرے۔ اور یہ اشرف المخلوقات گری کتنی تھی کہ سورج کو پوجنا شروع کر دیا، سورج کی پرستش شروع کر دی تھی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا پہ جلوہ گری سے پہلے۔ اور کچھ عرب کے معاشرے میں لوگ تھے جو چاند کے پجاری تھے،
جو چاند کی پوجا کرتے تھے، چاند کو انہوں نے اپنا خدا بنایا، چاند کے نام کے بت بنائے اور چاند کے نام کے بت بنا کر ان کو پوجا پاٹ شروع کر دی۔ کچھ لوگ تھے جو فرشتوں کو پوجتے تھے، فرشتوں کو، کچھ لوگ تھے جو جنوں کے پجاری تھے، اور کچھ بدبخت ایسے تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اپنے ہاتھ سے آگ جلائی، اپنے ہاتھ سے روشن کی آگ اور اس آگ کو پوجنا شروع کر دیا۔ ایسے بدبخت بھی کچھ تھے، اور کچھ لوگ تھے جو ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے، ستاروں کو پوجتے تھے، ستاروں کے اوپر، ستاروں کو اپنا معبود سمجھتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق کی انہوں نے پوجا پاٹ شروع کر دی تھی، اور ہدایت کے راستے سے بہت دور جا کے گرے ہوئے تھے، اور ان کو ہدایت کی راہ کی خبر نہیں تھی کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہمیں اس کی تابعداری کرنی چاہیے، اس کو معبود سمجھنا چاہیے۔ ان عملوں کی وجہ سے وہ لوگ اس حالت میں تھے کہ جن کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا محبوب تمہارے آپ کی دنیا پہ جلوہ گری سے پہلے کھلا گمراہی میں تھے، واضح گمراہی میں تھے، جو روشن مطلب ہر کسی کو سمجھ آنے والی تھی کہ یہ اس قسم کی گمراہی کے اندر دل کے اندر پھنس چکے تھے۔ اس زمانے میں آ کر، یہ تو سیرت کا لیکچر آگے جائے گا تو پھر دیکھنا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس محنت سے ان لوگوں کا رویہ اور ان کا قبلہ سیدھا کیا کہ لوگوں یہ نہیں، خدا وہ ہے جو ان سب کو بنانے والا ہے، خدا وہ ہے جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ ان کے نظریے اور سوچ کے اندر ایسا ہوتا کہ اگر ایک بت کو پوجتے پوجتے ان کی نگاہوں میں کوئی پتھر پچھلے پتھر سے زیادہ سونا لگ جاتا تو وہ پچھلا پتھر پھینک دیتے، نئے پتھر کو سامنے رکھ کے اس کی پوجا کرنی شروع کر دیتے تھے۔ اس قدر وہ گمراہی میں تھے، اور اگر کوئی سفر پہ جانے لگتا تو اپنا خدا بھی تھیلے میں ڈال کے ساتھ لے کے جاتا۔ خدا بھی عجیب ہے، جس کو اٹھانا بھی اسے پڑ رہا ہے جو اس خدا کا بندہ ہے، خود چل بھی نہیں سکتا، اس کو تھیلے میں ڈال کے ساتھ لے کے چل پڑتا۔ اور جو کوئی بوتا بابو ہوتا، بوجھ نہ اٹھا سکتا، اس نے اپنا راشن ساتھ لے لینا، بت کوئی نہ اٹھانا، جہاں پہ عبادت پہ دل کرنا، آٹا پانی اس کا گوندھ کر ایک بت بنا لینا، اس کو سجدہ کر لینا، اور جب ضرورت پڑنی اس کی ٹانگ بازو کاٹ کے اسے کھا بھی جانا۔ یہ صورتحال گمراہی کی تھی، جس گمراہی کے اندر وہ لوگ پھنس چکے تھے کہ وہ اپنے رب کو بھی بھول چکے تھے کہ ہمارا رب کون ہے، اور ان چیزوں کو دیکھ کر ان کی پرستش اور ان کی پوجا پاٹ کے اندر لگے ہوئے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں جلوہ گری کر کے ان لوگوں کو ایسی بت پرستی سے پیچھے ہٹایا، اور ان کو بتایا کہ الہ یہ نہیں ہیں، معبود یہ نہیں ہیں، عبادت کے مستحق یہ نہیں ہیں، ان کو قطعاً عبادت کے لائق نہ سمجھنا۔ اور آخر پہ ایک وضاحت بھی میں کرتا چلوں، چونکہ شرک کے حوالے سے عنوان تھا اور ہمارے اوپر بھی الزام شرک کا لگتا ہے۔ صفائی دینا سچے لوگوں کی شان اور پہچان ہوتی ہے۔ چور واقعی چور ہونا تو صفائی دینے سے بھاگ جاتا ہے، اور چور نہ ہو تو وہ کہتا ہے بھائی پرے لگاؤ، میں صفائی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم صفائی دینے کے لیے تیار ہیں کہ رب کے فضل سے، اللہ کی عطا سے ہم لوگ مشرک نہیں، ہم کسی کو خدا، بولو نا، کسی کو خدا، کسی کو عبادت کا لائق، اور پیر ولی تو دور کی بات ہے، رب کے نبیوں کے سردار ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو بھی خدا، ہم ان کو خدا کا بندہ مانتے ہیں، خدا کی مخلوق مانتے ہیں۔ مخلوق کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے اس وجود میں بھی محتاج ہیں، کس کے؟ رب نے ان کو وجود بخشا، وہ نبوت کی صفت اور شان میں بھی محتاج ہیں اللہ کے۔ بے شمار شانیں رب نے اپنے محبوب کو بخشیں، ہم کسی ایک شان کو بھی حضور کی یا ذاتی شان نہیں سمجھتے، جتنی شانیں ہیں وہ شانیں دینے والا کون ہے؟ اللہ، لینے والے ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر سرکار کیا بنے؟ محتاج کس کے؟
اور یہ ذہن میں رکھنا قاعدہ پکا ہے، جو محتاج ہو وہ خدا، جو محتاج ہو وہ خدا، جس کو کوئی بنائے وہ خدا، جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کی شان ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ اللہ وہ ذات ہے جو بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب ہے اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی سے کچھ لیتا نہیں ہے، بلکہ وہ ذات ہر کسی کو دینے والی ذات ہے، لیتا کسی سے نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ خود کسی کا بیٹا نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ خود کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد۔ اولاد میں اپنے والدین کا رنگ ہوتا ہے، اولاد میں ماں باپ کی جھلک نظر آتی ہے، تو رب کے محبوب نے جو توحید ہمیں پڑھائی اس میں بتا دیا، اور رب جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات تو اولاد سے بھی پاک ہے، اور اولاد سے بھی پاک ہے، اور اس کا بھی کوئی باپ نہیں کہ کہو کہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اگر اس کا کوئی باپ ہو تو وہ اپنے وجود میں باپ کا محتاج، تو جو باپ کا محتاج پھر وہ خدا۔ یہ بات دل پہ نقش کر لینا، خدا کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج، اللہ الصمد، وہ ذات بے نیاز ہوتی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتی۔ جس وقت نظریہ اور سوچ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہم ساری مخلوق کو اس کے در کا محتاج سمجھتے ہیں، ہم ساری مخلوق کو اس کے در کا محتاج سمجھتے ہیں، جب بندہ اس کا سمجھتے ہیں، مخلوق اس کی سمجھتے ہیں، تو محتاج کیوں نہیں اس کا سمجھتے؟ اپنے وجود میں بھی یہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں ساری کی ساری محتاج ہیں رب کی، رب کسی کا محتاج۔ ایک بات، محتاج نہیں لیکن کریم بڑا ہے، محتاج نہیں لیکن کریم، لجپال بڑا ہے، مہربان بڑا ہے، رحیم بڑا ہے۔ جو اس کی اپنی شانیں ہیں نا، وہ اپنی شانوں سے اپنے بندوں کو بھی نواز دیتا ہے، اپنی شانوں سے اپنے بندوں کو بھی نواز دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، میری گفتگو میں اگر کوئی خصوصیت ہے تو وہ فیض ہے میرے اساتذہ اکرام کا، جنہوں نے مجھے پڑھایا۔ اب وہ یہ کام کر لیتے تھے، انہوں نے یہ کام ہمیں سکھایا، تو ان سے ان کی شان کم ہوئی کہ بڑی؟ اللہ کریم بڑا ہے، لجپال بڑا ہے، اپنی شانوں کا مظہر اپنے بندوں کو بنا دیتا ہے۔ سننے والا وہ بھی ہے، سننے کی طاقت ہمیں بھی دی کہ نہیں دی، لیکن فرق رکھا، وہ سنتا ہے بغیر کانوں کو بھی سنتا ہے، ہم سنتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں۔ وہ سنتا ہے کسی کے دینے سے نہیں، ہم سنتے ہیں جب رب سنواتا ہے تو۔ دکھایا ہمیں بھی بصیر، وہ بھی بصیر، ہم بھی، لیکن وہ دیکھتا ہے تو کسی کا محتاج، وہ آنکھوں کے بغیر بھی دیکھتا ہے، ہم دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج، اور پھر آنکھوں کے ساتھ ساتھ رب کے بھی محتاج، کہ آنکھیں دیکھ کر بھی اس نے ہمیں اپنا محتاج رکھا، کہ دیکھو گے تب جب میری مرضی ہوگی۔ کہیں آنکھوں والے دیکھے نہیں جن کو نظر نہیں آتا، جن کی کمزور کر دیتا ہے، کسی کی بالکل خدا نخواستہ ختم ہو جائے، تو یہ اللہ بتاتا ہے کہ میرے محتاج ہو تم۔ لیکن کچھ شانوں میں رب اپنے بندوں کو اپنی شانوں کا مظہر بنا دیتا ہے، لیکن برابر نہیں سمجھنا، پھر بھی سنتے ہم ہیں، لیکن اس جیسا سنتے وہ ہم محتاج ہیں، وہ محتاج اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا